السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کا الیکشن جیت گئے ہیں۔ اس الیکشن کو پوری دنیا میں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھا گیا، بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا گیا۔ کیا اس الیکشن کا ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا؟ اس سلسلے میں بھی بہت سارے مفروضے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک خاصی بڑی آبادی بہت ہی توقع کے ساتھ یہ دیکھ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جیتنے کا تعلق ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے چینج ہونے کے ساتھ، اور جو اس کے دوسرے خیال کے گروپ ہیں وہ واقعی اس بارے میں ڈیفینسو ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے جیتنے سے کوئی ملک کے اندر کوئی حالات تبدیل آ جائیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے اندر، یورپ کے اندر بہت زیادہ، روس اور چائنا کے اندر بہت زیادہ، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا تھا، اور امریکہ میں بھی۔ اچھا، یہ جو الیکشن تھا یہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ تھا اور مختلف اس لیے تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، کم از کم میرے ہوش میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں امریکہ کی پالیسی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، کچھ ہی سٹانس چینج ہوتے ہیں، مگر اس دفعہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی کے اندر بہت میجر شفٹ آئے گی۔ اچھا، ایک بات تو ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو دنیا کے نظام ہے نا، وہ اس طریقے سے نہیں چلتے کہ ایک آدمی آ کر، یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہوتی، ایک آدمی کے آنے کی وجہ سے ایک دم چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں، ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ملکوں کے اپنی ایک پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے، ان کی فارن پالیسی کے اندر مختلف ان کے پریفرنسز ہوتی ہیں، ان کی اپنے بزنس کے حوالے سے بھی ان کی اپنی ایک پرائورٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں، اور ایک دم میجر شفٹ کوئی نہیں آتی۔ لہٰذا یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ پھر اس الیکشن میں کیوں اس بات کی توقع کی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ ٹرمپ کے آنے سے اتنے خائف کیوں تھے، اور کچھ لوگ دعائیں مانگ مانگ کے کیوں ٹرمپ کو لانا چاہ رہے تھے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ پہلے 4 سال صدر رہے، اور اس صدر رہنے کے دوران انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو بالکل ہی ان یوزول کام تھے۔ مثلاً نارتھ کوریا کے جو صدر ہے یا جو وہاں کا سربراہ ہے، اس کے ساتھ ملنا۔ اب یہ بات جو ہے وہ بڑی انہونی بات ہے۔ نارتھ کوریا کبھی بھی ایک پسندیدہ ملک نہیں رہا یورپین اور امریکہ کا، اور اس کے ساتھ جا کے ملنا بڑی عجیب بات تھی۔ روس اور چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا بڑی عجیب بات تھی۔ اچھا، اور دوسری افغانستان سے، جو کہ اتنے عرصے سے امریکہ کی پالیسی کا ایک حصہ رہا، وہاں سے فوجوں کا پورا انخلا کر کے اس پورے چیپٹر کو کلوز کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی کسی صدر نے نہیں کیا، وہ یہ کہ تل اویو سے اپنی ایمبیسی کو وہ یروشلم میں شفٹ کرنا، اور یہ کہنا کہ اسرائیل کی کا جو دارالحکومت ہے وہ یہ یروشلم ہے، اور یہ بھی ایک بڑی ایک انیوزول سی بات تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے انیوزول باتیں کی۔ سعودیہ عرب کے بادشاہ کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیے جو کہ عموماً ملک کے سربراہ دوسرے سربراہوں کے بارے میں نہیں دیتے۔ مودی صاحب نے کوئی ایک بات کی تھی، تو اس کے اوپر مضحکہ خیز انداز سے اس بات کا مذاق اڑایا۔ اور دوسرا جو اس بارڈر کے بارے میں کہ جی جو بارڈر کو ہم ٹائٹ کریں گے اور دیوار بنائیں گے میکسیکو کی طرف، وہاں جو ہے اس سلسلے میں اپنے سٹانس کو بہت زیادہ سخت کیا۔ تو ان ساری وجوہات سے، اور جیسی ان کی پرسنالٹی ہے، جیسے ان کی گفتگو ہے، اس میں نا یہ تو کوئی بات طے ہے کہ امریکہ کے اندر ایک جس کو عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایک ان کا تھنک ٹینک ہوتا ہے جو ملک کی پالیسیوں کو رن کرتا ہے، مگر شاید ٹرمپ وہ صدر ہے کہ جس کے آنے سے ایک میجر شفٹ پوری دنیا کے اندر ہو سکتی ہے۔ اچھا، میری ناقص رائے میں وہ جو شفٹ ہے، اس کے جو خاص خاص فیچرز ہیں وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپین بڑے خائف تھے کہ ٹرمپ نہ کہیں آ جائے، اس لیے کہ کچھ بیانات میں ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جو یورپ کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر وہ خاص قسم کا ٹیکس، اور ان کے مصنوعات کی یہاں آمدن یعنی امریکہ میں آنے پر وہ تھوڑی سی سختی کریں گے، تو اس سے یورپ کے لوگ پریشان تھے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں، اس وقت یورپ جو ملک ہو رہا ہے نا، ڈرین ہو رہا ہے پوری طرح سے۔ یورپ میں مہنگائی کی جو وجوہات ہیں، اور وہاں کی جو ایک وہاں یعنی ایک معاشی طور پر ایک تنگی آئی ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے، اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بہت سے ملکوں کو بالکل اس نے سک کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ یورپ کو۔
اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں ناروے بھی شامل ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے، یہ سارے ممالک شامل ہیں اور بھی ممالک شامل ہیں۔ اور جتنا بڑا ملک ہے یورپ کا اتنا زیادہ اس کا بوجھ اس کے اوپر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو یوکرائن کی جنگ ہے اس کے اندر اس کی شدت میں کمی آئے گی، اور اس کے اندر جو ایک بالکل ایک طرح کی بالکل مرنے مارنے کی کیفیت ہوئی ہے اس کے اندر میرے خیال میں کمی آئے گی۔ اچھا، اس کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ امریکہ کا ہمیشہ ہی ایک پولیرٹی والا اور ایک وہ کولڈ وار کے بعد جو ہے ایک ہمیشہ ایسا ہے جیسے دو ڈیفرنٹ پول ہوتے ہیں اور دو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں طاقتیں جو ہیں وہ برابر ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ، اور ابھی بھی ان کا جو کہنا ہے اس میں، وہ روس کے سلسلے میں ان کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا سخت رویہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر میں ہوتا تو یوکرائن کی جنگ ہی شروع نہ ہوتی۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ ویسے تو پوری دنیا کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اگر امریکہ اور روس کے درمیان جو ہے یہ ٹسل کم ہو جائے تو، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایک طرح کی تجارتی دوستی کا بڑھا لیں یا کم از کم ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں، تو اس سے یہ جو پوری دنیا کے اندر ایک جنگ منڈلا رہی ہے جو کہ ایکچولی یوکرین کی روس کے یوکرین پر حملے پہ ہوئی ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا انفلوئنس جو ہے وہ رشیا پہ زیادہ ہوگا، اور وہ رشیا سے زیادہ بہتر ٹرمز کے اندر بات کر سکے گا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات وہ ہوں گے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ بہتر ہوں گے تعلقات۔ امیگریشن کے بارے میں پالیسی بہت سخت ہے، لیکن ساتھ اس نے یہ بڑا کلیئر کیا ہے کہ امیگریشن میں جو لوگ جینون طریقے سے آنا چاہیں گے تو ان کو وہ ویلکم کرے گا، لیکن جو غیر ضروری یعنی غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ بہت سختی کی جائے گی۔ تو دیکھا جائے تو یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، جو غیر قانونی طور پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ملک کا اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ کیا جائے، لیکن اس سے بہت بڑی ایک کمیونٹی سفر کرے گی، تو اس لیے تھوڑی سی ایک اپریہنشن ہے، خاص طور پر جو اس کا جو جنوبی بارڈر ہے امریکہ کا وہاں سے، کیونکہ نیچے سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جو لیٹن امریکہ سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ کشتیوں کے ذریعے سے بھی آ جاتے ہیں اور سمندری ذریعے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ لوگ ان لوگوں کی پریشانی ہے۔ اچھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس کے اوپر ایکچولی عورتوں کو ہراساں کرنے کے مقدمے بھی چلتے رہے، لیکن اس نے ابارشن کے کیس کے اندر بڑا ایک سخت سٹانس لیا، اور اس نے کہا کہ لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں مگر وہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے والا آدمی ہے، وہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرے گا۔ لیکن اس سارے میں جو سب سے عجیب بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک توقع ہے کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو عمران خان ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اور وہ جو ہے شاید جو ہے وہ حکومت اس بات پہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اور اس کا ایک انفلوئنس ہوگا۔ تو اس بات کی کو اوپنلی میڈیا پہ کہا بھی جا رہا ہے، لوگوں کی توقع بھی ہے، اور اس بات کو ایک طرح سے ڈینائی کر رہی تھی نون لیگ اور باقی لوگ بھی، اور باقاعدہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو چیلنجز ہیں ان میں سے یہ ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، اور شاید بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پلیٹ میں ہوں گی ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کی ہے نا، وہ اس کے اندر ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، وہ کسی قسم کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف سے نا ایک توقع اور ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری جو میرے خیال میں آخری بات جو میں آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران ایک بات طے ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے، اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں کے پیچھے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے، اور افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رول رہا ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ دنیا کے لیے تو ایک خوشخبری ہی ہوگی کہ اگر دنیا میں نئی جنگیں نہ چھڑیں اور زیادہ جو ہے دنیا کے تعلقات کاروباری بنیاد پر ہوں، اور ان کا جو مقابلہ ہو وہ کاروباری لین دین میں مقابلہ ہو، مصنوعات کے اندر مقابلہ ہو، اور لڑائی جھگڑوں کے اندر مقابلہ نہ ہو، تو یہ ایک بات ہے جو کہ شاید پوری دنیا کے لیے ایک اچھی خبر ہو۔ اور آخر میں جو ایک فیکٹر اور بہت ضروری ہے
وہ ایلون مسک کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو وکٹری اسپیچ میں ایلون مسک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. ایلون مسک ایک اہم آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایلون مسک ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے. ایلون مسک آؤٹ آف باکس چیزیں جو ہیں وہ سوچنے کا ماہر ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے جس نے ایک پے پال بنایا تھا, جو کہ سمجھیں ایک بینک بنائی تھی, وہاں سے معافی چاہتا ہوں, وہاں سے ترقی کرتے ہوئے اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ مریخ کے اوپر جو ہے انسان کو بھیجنے کے قابل ہو گیا ہے. اس نے ایکسٹرا آرڈنری قسم کی کاریں بنائی ہیں. اس نے ابھی سائبر ٹرک ایک بنایا ہے, اور اس نے بہت سے روبوٹس بنائے ہیں. اور اب وہ جو ہے اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے جو جس کو اس کی کمپنی ہے بورنگ کمپنی, جس کے ذریعے وہ لاس اینجلیس کے نیچے پورا ایک نیا شہر لے کے جا رہا ہے. اور وہ بڑا یہ ناول قسم کے آئیڈیاز ہیں. ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کرنے جا رہا ہے جس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور وہ سیٹلائٹ سے لنکڈ ہوگا, اور آپ کو کسی قسم کی آپ کو اس کو وائی فائی کے کنیکشن یا کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ جو شخص ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. تو وہ ایک دنیا کا اتنا اہم آدمی, وہ کیا رول پلے کرے گا, کس طریقے سے ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر, یا کس طریقے سے ایک کاسٹ کٹنگ, ڈونلڈ نے کہا بھی ہے کہ ہی ول بی سیکریٹری آف دی کاسٹ کٹ, تو کس طریقے سے وہ رول پلے کرے گا. تو بہرحال یہ بہت انٹرسٹنگ اگلے کچھ دن ہوں گے وہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے ہوں گے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں اب اس سے پہلے بہت سارے الیکشنز کو فالو کیا ہے. اتنا زیادہ توجہ سے, اتنا زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ ایسا الیکشن ہوتا نہیں دیکھا. یہ کچھ میری باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسے آپ کے ساتھ. تھینک یو.